السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ایک تاریخی دن ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، اور تاریخی دن اس حوالے سے ہے کہ آج کے دن کی تعریف کی جائے یا آج کے دن کی مذمت کی جائے۔ تعریف یہ کہ بہت سے یورپی ممالک نے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہاں پر دنیا کی سب سے بڑی قوت امریکہ کے صدر نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ انہوں نے اپنے مختصر سے دور حکومت میں کچھ 7 جنگیں رکوائیں اور انہیں نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے۔ لیکن یہ تمام ممالک اسرائیل کی مذمت میں فلسطین کو قبول کر لیں یا ڈونلڈ ٹرمپ 7 یا 8 جنگیں رکوا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 65,000 فلسطینی جو مارے جا چکے ہیں، جس میں آدھی سے زیادہ تعداد جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کی ہے، ان کے خون کا مداوع، ان کو انصاف مل سکے۔ ایسی کوئی صورت آج کے اجلاس میں نظر نہیں آتی۔ یہ ضرور نظر آتا ہے کہ عالمی سیاست ابھی پورا صرف ایک فلسطین اور اسرائیل کے گرد گھوم رہی ہے، چاہے وہ عرب دنیا ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، ہر بر اعظم سے افریقہ ہو، یہی آواز آ رہی ہے کہ یہ جنگ رکنی چاہیے، لیکن یہ جنگ نہیں رک رہی۔ تو آج ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی باتیں کی، ان کی تقریر سے بڑی توقعات تھیں، لیکن انہوں نے بھی آخر میں یہی کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تو لاشیں اور مغوی واپس کرنے ہوں گے۔ وہ واپس کرنے کو پہلے بھی تیار ہیں، لیکن جنگ روکنے کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ جب جنگ رکے گی، جب امن مذاکرات ہوں گے، تب ہوں گے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی فوجیں، جہاں یہ پوری دنیا فلسطین کو قبول کر رہی ہے، اسرائیلی فوجیں اب غزہ میں داخل ہو چکی ہیں، وہاں پر بلڈوزر لے کر داخل ہو چکی ہیں، وہاں سے ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اور نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ چاہے کوئی بھی قبول کر لے، لیکن ہم کسی بھی طور پر فلسطینی ریاست کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو وہ مکر گیا ہے۔ اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ سوائے ایک فوجی حلقے، ایک تگڑے فوجی حلقے، اسرائیل کی جارحیت کو نہیں روکا جا سکتا، فلسطین کے حل کا حل نہیں نکالا جا سکتا۔ چاہے اس میں ہم کسی ملک سے معاہدہ کر لیں، ٹھیک ہے، ہم نے سعودی عرب سے معاہدہ کیا، بڑا اچھا معاہدہ ہے، بہت اس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا، لیکن آج کے دن میں خاص طور پر جب یہ باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں، تو وہاں پر کتنی بھی باتیں ہو جائیں، فلسطین کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ اب ایک اور قیاس آرائی ہو رہی ہے، اور وہ قیاس آرائی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہونے والی ہے، اس میں پاکستانی وزیر اعظم بھی ہوں گے، سعودی عرب کے غالباً ولی عہد بھی ہوں گے، اور دیگر سربراہان مملکت اور حکومت ہوں گے، اور وہ لوگ جب ڈونلڈ ٹرمپ سے اس اجلاس کی سائیڈ لائن پہ ملیں گے تو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ ممکنہ طور پر یہ تجویز دیں گے کہ اسلامی ممالک کی فوج جو ہے وہ غزہ جائے اور وہاں پر جا کے امن بھی قائم کرے اور بحالی کے کاموں میں بھی اپنا حصہ ڈالے۔ یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہوگا، کیونکہ جو کچھ اب تک اسرائیل نے کیا ہے وہ امریکہ کے آشرواد پر کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ تو ضرور کہہ رہے ہیں اقوام متحدہ کو کہ آپ نے جنگیں نہیں رکوائیں، لیکن جب فلسطین کے مسئلے پر کوئی بھی قرارداد آئی تو امریکہ نے اس کو یا تو ویٹو کیا ہے یا کسی اور طریقے سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس جنگ کے پیچھے امریکہ ہی کھڑا ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں اب جو ملاقات ہوگی اس میں کیا حل نکل کر سامنے آئے گا۔ میں ذرا انتونیو گوتریز جو ہیں ان کی گفتگو سناؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی لازم ہے، مگر یہ تاریخ ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر جو بھی ممکنہ حل پوری دنیا نے تجویز کیا، اگر اسے کسی نے ویٹو کیا ہے تو وہ امریکہ ہی ہے، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ ادارہ کسی کام کا نہیں ہے، یعنی جس طرح امریکہ چاہتا ہے یا جس طرح اسرائیل چاہتا ہے اس طرح سے یہ مسئلہ حل ہو۔ بس ذرا سی آپ کو عرض احمد دوں گا، اٹلی کے مناظر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے لوگوں میں بے چینی ہے۔ اٹلی نے اقوام متحدہ کے اس اجلاس میں فلسطین کو ایک ریاست قبول نہیں کیا، اور وہاں پر نوجوان اور مزدور باہر نکل آئے۔ ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، یہ مظلوموں کے حق میں نکلے ہیں اور یہ اپنی حکومت کو مجبور کر رہے ہیں اس بات پر کہ آپ فلسطین کو قبول کریں۔ یہ اٹلی میں مظاہرے ہوئے ہیں، میلان میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور پورے ملک میں یہ مظاہرے پھیل گئے ہیں، اور دباؤ ڈالا جا رہا ہے اٹلی کی حکومت کے اوپر کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست قبول کیا جائے۔ لیکن آپ کو اسلامی ممالک میں ایسی صورتحال نظر نہیں آئے گی کہ کوئی ایکشن لیا جائے اسرائیل کے خلاف، تمام اسلامی ممالک مل کے لیں۔ چلیں، شکر ہے ویسٹرن ورلڈ میں ہی صحیح یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ مہمانوں کی طرف میں آتا ہوں۔ ہمارے ساتھ جناب قادر خان مندوخیل صاحب اسٹوڈیو موجود ہیں۔ سر بہت
ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब दिफाई तजज़ियाकार हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। और हुज़ैफ़ा रहमान साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। हुज़ैफ़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आप फरमाइए, आज जितनी भी तकरीरें हुई, मैंने कहा ये तारीख़ी दिन है, अब इसकी मजम्मत करें या इसकी तारीफ़ करें। ठीक है, फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत कबूल तो कर रहे हैं लेकिन आज़ाद क्या रियासत कबूल कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो 65,000 जानें जा चुकी हैं, जो वहाँ पर वॉर क्राइम कमिट हो चुका है, उसका तो कोई मदावा नहीं है। फ़लस्तीन पर अभी भी इसराइली जारियत जारी है। तो आज के इस दिन को हम अच्छी तरह से देखें या इसकी मजम्मत करें आज के दिन की? मसूद देखें, बात यह है कि बहुत अफसोस की बात है कि तमाम दुनिया के लीडर्स वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम इस्लामिक ममालिक के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ऑल हैव मिजरेबली फेल्ड कि वहाँ पर जंग बंदी हो, जुल्म और बर्बरीत ख़त्म हो, इनोसेंट लोगों का कत्लेआम बंद हो, और जो उन पे ऊपर फूड एम्बार्गो लगा हुआ है, जो उनकी सप्लाई रोकी हुई है, वो उसकी इजाज़त दी जाए। आप इमेजिन करें ये रिकग्निशन का क्या फ़ायदा जब गज़ा में तमाम फ़लस्तीनियों को मार दिया जाएगा। उनको इस जगह से पूरे वो प्लान करके एक एक बिल्डिंग को ग्राउंड रेस कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं और उनके लिए जगह तंग कर रहे हैं। तो ये कहाँ रहेंगे, क्या रिकग्निशन होगी, व्हाट इज़ द पर्पस? आई थिंक ये प्लान तरीके से ये किया जा रहा है, ख़ास पर वेस्टर्न ममालिक भी आई वुड से अगर यही कर रहे हैं तो सबसे पहले तो जंगबंदी करें। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात की है कि हमास तमाम कैदी मरे हुए और जिंदा वापस करे। दे आर रेडी टू डू इट, बट द पॉइंट इज आप पहले जंगबंदी करें, नंबर 1। उसके इमीडिएटली के बाद आप दोनों तरफ के कैदी एक्सचेंज करें। वो जितने कैदी वापस करेंगे, पैलेस्टीनी बेचारे जो नहते हैं उनको पकड़ पकड़ के ले गए हैं, वो वापस करें, एंड दैट इज एंड ऑफ इट जी। बट अगर आप ये चाहते हैं कि वो कैदी भी छोड़ दें इजराइल के, और उसके बाद जंगबंदी भी ना हो, और फिर उसके बाद और दबा के मारा जाए इन पैलेस्टीनियन को, यहाँ तक कि उनकी नस्ल ख़त्म, जेनोसाइड कर दिया जाए, गाजा से उनको पुश आउट कर दीजिए अफ्रीका के अंदर। आप जब उनकी लिविंग एरिया ख़त्म कर रहे हैं, बिल्डिंग खड़ी बिल्डिंग है आजकल जी, वो बिल्कुल प्लान करके एक्सप्लोसिव से उड़ा रहे हैं। आई मीन ये कौन सी मजहब ब्रिगेडियर साहब, हम ये कौन सा जंगल का ये जो तरीकों की हम बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, ये तरीके तो सारे अब दम तोड़ गए ना। जहां पर अक़वाम मुत्तहिदा किसी काम की नहीं, जहां पर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी काम की नहीं, जहां कुछ नहीं हो रहा, तो ये तो वो ज़माना है जहां इंस्टीट्यूशंस तबाह हो रही, कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिसको शायद अब तश्कील पाना होगा। तो हम तो एक ऐसे दौर में, एक डेविल दौर में हम जिंदा हैं इस वक्त। मसूद रज़ा, ये मुझे बताइए कि ये यूनाइटेड नेशन क्यों बनी थी? पहले एक लीग ऑफ नेशन होती थी, फर्स्ट वॉर के बाद बनाई गई, वो फेल हो गई। तो 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने यूनाइटेड नेशन बना दिया। उसको रिडेंडेंट कितने किया है? यूएसए ने। हर बात में आप पैलेस्टीन की आप वीटो कर देते हैं जी। आप अभी जंगबंदी, अभी 15 दिन पहले, ये 2-3 दिन पहले यूनाइटेड नेशन ये सिक्योरिटी काउंसिल में बात हुई, वीटो कर दिया। इमेजिन करें, जंगबंदी को वीटो कर दिया। आप खुद मुझे बताइए कि कितना जुल्म है। आप रिकग्नाइज करने से क्या जंग बंद हो गई है जी? क्या उनको उसके वहां पर आपने जाके वो वहां उनके सफीर दुनिया के चले गए हैं? नथिंग। टिल द टाइम पांचों बड़ी पावर जो हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो उसको रिकग्नाइज नहीं करते पैलेस्टाइन को, जब तक ये यूनाइटेड नेशंस 4 ने तो कर लिया, बन सकता 4 ने तो कर लिया। अमेरिका यूएसए इज ओनली हर्डल जी। तो वही तो कर नहीं रहे, दैट्स द इशू। इसलिए मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि ये हिपोक्रेसी अब बंद कर देनी चाहिए। और खास तौर पे मुसलमान मुल्कों के ऊपर इतना बड़ा मौका था जी, जब दोहा पे अटैक किया इजराइल ने, और इतनी बड़ी इस्लामिक ममालिक की, अरब ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई, करारदाद में मुझे बताया कितना ल्यूक वार्म आपने वहां करारदाद भेजी जी। अगर वो ये कहते कि जंग बंदी हम चाहते हैं 3 दिन के अंदर, उसके लिए हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, अदरवाइज नंबर 1 कि हम तमाम जो ये इजराइल की कमर्शियल फ्लाइट से अरब ममालिक के ऊपर से उड़ना बंद कर देंगे। नंबर 2, हम इन पर ट्रेड सैंक्शन लगा देंगे, नो ट्रेड विद इजराइल। बिल्कुल। नंबर 3, अब्राहम अकॉर्ड के जितने ममालिक थे रिकग्नाइज किया हुआ है, वो हम सस्पेंड करते हैं। ये 3 चीजें अगर कर दे तो जो डूएबल, ना यूनाइटेड नेशन में जाना है जी, ना कहीं से जाना था, इजराइल आपके पांव में गिरता आके पता चल जाता। ठीक है, लेकिन आपने नहीं किया ना। आप वहां पर
جنگ بندی کر سکے، نہ ان پہ ظلم بروی بن سکے، نہ ان کو جو خوراک تھی وہ مہیا کر سکے. آئی تھنک وی آر آل میزربلی فیلڈ اینڈ اٹ از شیم آن دا ہول ورلڈ آئی وڈ سے. بالکل ٹھیک. قادر خان مندوخیل صاحب، آپ تو قانون سے آپ کا نہ عالمی عدالت انصاف کے کوئی معنی ہیں، نہ اقوام متحدہ کے کوئی معنی ہیں، نہ عرب لیگ کے کوئی معنی ہیں، نہ OIC کے کوئی معنی ہیں، نہ یورپی یونین کے کوئی معنی ہیں. صرف مائٹ از رائٹ، اس کا قانون ہے. اس وقت جس کے پاس طاقت ہے وہ. تو ساری دنیا امریکہ کے سامنے بے بس ہے. اگر کوئی جائے ملک اور اسرائیل کو روکنے کی کوشش کرے ہاتھ سے، تو امریکہ کی بندوق اس کی کنپٹی پر ہوگی. دیکھیے مسعود رضا صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اقوام متحدہ بننا ہی غلط ہے، ان کے رولز ہی غلط ہے. اس میں رولز بھی یہ ہے کہ جو 5 ایٹامک پاور ہے وہ کسی بھی قرارداد کو ویٹو کر سکتے ہیں. ابھی غزہ کے اوپر 6 مرتبہ جو ہے نا امریکہ ویٹو کر چکے ہیں. جی. تو آپ مجھے بتاؤ ایسے ادارے کی حیثیت کیا ہے کہ وہ 5 ملک اپنے مفاد میں جو مرضی ہے اس کو ویٹو کر دیں. یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ 4 مل کے 5 کو ویٹو کر دے، وہ بھی قانون نہیں ہے. پھر اس کے بعد چھوڑیے نا ان کو. یہ ہمارے اپنے جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں OIC والے 57 ممالک، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی اتنا دم ہے کہ پورا غزہ جو ہے نا انہوں نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا امریکہ کے تعاون سے. اور پھر اسی اسمبلی نے، اقوام متحدہ نے 1948 میں کشمیر کی قرارداد پاس کی، وہ کیا آج تک عمل درآمد کرا سکے؟ میں کہتا ہوں ٹرمپ کی اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہوں گے ٹرمپ کہتا ہے پاکستانی بھی اس کا نام جو ہے نا وہ امن ایوارڈ کے لیے، نوبل انعام کے لیے بھیجا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان سمیت کئی جنگیں اس نے کیے، لیکن افغانستان کے اوپر لاکھوں لوگ تباہ و برباد کر کے دوبارہ چڑھائی کرنے کا کون سا انعام اس کو ملنا چاہیے؟ ہے وہ دوسرا بھی کوئی ملک دنیا میں کوئی نوبل انعام کی برابر میں ہے کوئی اپوزٹ والا کہ ایک شخص نوبل انعام کے جو نا اپنے آپ کو اقدار سمجھتے ہیں، دوسری طرف نیتے عوام کے اوپر جو پہلے ہی تباہ کر چکا ہے ڈرون کے ذریعے. اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا میں وکیل رہ چکا ہوں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو گلشن اقبال کراچی سے اٹھا لیے اور وہاں پہ بڈگرام میں اور گوانتانامو میں اس کو شو کر دیے کہ اٹے کٹے 5 امریکن فوجیں. اس شرم کی بات ہے 5 لوگوں سے خاتون نے بندوق کیسے چینی، اور اس کے بعد اس کی عدالت لگا لی امریکہ میں 86 سال سزا دے دی ہے. یہ نوبل انعام کا حقدار ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سب ڈرامہ ہے، سب ہے، لیکن اب امریکہ کے گلے میں آ گئی. یہ جو آج انہوں نے بیان دیا اقوام متحدہ کی اس کے اوپر، ٹھیک ہے تنقید اس کی ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ کروں، اقوام متحدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اسلامی فورس جو رپورٹ آئی ہے سچ ہے. لیکن اگر یہ رپورٹ سچ ہے کہ اسلامی ممالک جو ہے نا وہ امن فوج غزہ میں بھیج دیں، تو امریکہ اور اسرائیل دونوں نے تو شکست قبول کر لی ہے، کیونکہ وہ حماس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ نیتے فلسطینیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج تو بلڈوزر بھی لیا ہے سارے، لیکن اس کے باوجود ان کو وہاں نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو میں یہ خیال کہ ایسی کوئی تجویز ہوگی. دیکھیں اگر رپورٹ تو آ گئی نا میڈیا میں، صاحب بتائیں گے. دیکھیں جب رپورٹ آ گئی نا، تمام چینل لکھی ہے، کوئی حکومتیں تو نہیں بنائی رپورٹ، تو جب رپورٹ آ گئی ہے تو یہ تو اس کی شکست تسلیم ہے. دوسری بات، میں اٹلی کی عوام کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں. کتنے غیرت مند لوگ ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں پھر بھی کتنے غیرت مند ہیں. انسانیت کا پورا ملک کھڑا ہو گیا اور پورا ملک مزدوروں نے اور پورا ملک کو اینڈ سے اینڈ بجا دی. انہوں نے یہ کہا کہ آپ دہشت گرد منہ ڈکلیئر کر دے اسرائیل کو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کیا ہم بھی کھڑے ہوں گے کبھی؟ ہم بھی بڑا یہ سوال ہے، پوری قوم کے سامنے یہ سوال ہے. حذیفہ صاحب، آپ وزیر اعظم صاحب کے بڑے قریب ہیں. وزیر اعظم صاحب اس وقت کیا آپ کی کوئی اطلاعات ہیں، کوئی خبریں ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے؟ کون کون اس میں شامل ہے؟ اور کیا کوئی ایسی تجویز ہے کہ کوئی اسلامی ممالک کی فوج بنے اور وہ جائے اسرائیل کا ہاتھ روکے؟ جی بہت شکریہ جی. میں نے بڑی جو ہے عاجزی و انکساری اور بڑی توجہ سے کوشش کی ہے کہ میں اپنے تمام جو آپ کے معزز گیسٹ ہیں ان کی گفتگو سنوں. تو میں کچھ چیزیں آپ پہ گوش گزار رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کے ہائیسٹ فورم پر کھڑے ہو کر جس طریقے سے فلسطین کا مقدمہ پیش کیا تھا، اس کو کسی اور نے اکنالج پاکستان میں کوئی کرے نہ کرے، لیکن فلسطینی حکومت اور فلسطین کے ایمبیسڈر نے، فلسطین کے وزیر اعظم نے اس کو پورے طریقے سے اکنالج کیا. آج بات ہو رہی ہے کہ یعنی مقصد کہ یہ کر لیا جائے. میں ظاہر ہے کوئی اقوام متحدہ کے چارٹر میں تبدیلی کرنے کا اختیار تو نہیں رکھتا، لیکن کچھ حقائق آپ کے سامنے میں ضرور رکھوں گا کہ اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں کہ مندوخیل صاحب ہیں یا باقی آپ کے دوست ہیں یا آپ ہیں، آپ سب کے دلوں میں جو ہے
میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ فلسطین کی محبت بھی ہوگی اور اسرائیل کے خلاف نفرت بھی ہوگی. لیکن آج ہمیں یہ بات ضرور غور کرنی چاہیے، کیونکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ممکن ہے کہ مندوخیل صاحب یا آپ دونوں میرے لیے انتہائی معزز ہیں، سے اختلاف کریں، لیکن تاریخ پہ میں اس جو کلپ کو چھوڑ دوں گا کہ آج سے 4 سال پہلے جو حکومت تھی پاکستان کے اندر، آج تک کبھی اسرائیلی لابی کو، جوئش لابی کو اتنا مضبوط کبھی نہیں کیا گیا جتنا اس حکومت کے ادوار میں ہوا. آپ کے سامنے سٹوریز آئیں، اسرائیلی وفد کے آنے کی باتیں سنی گئیں، یہاں سے کچھ لوگوں کے جانے کی باتیں کی گئیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جماعت سب سے بڑی اپوزیشن کا دعویٰ کرتی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، حکومت پہ الزام لگاتی ہے کہ فار 39 اور 47 والی حکومت ہے، اس لیے امریکہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتی. اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کے اندر وہ موقف اختیار نہیں کیا جا سکا ابھی تک جو کہ کرنا چاہیے تھا. تو یہ فیکٹس ہیں کہ بانی تحریک انصاف سب سے زیادہ اپنے دور میں جوئش لابی کو پروٹیکٹ کرتے رہے. اور اس وقت بھی اگر آپ ٹریول ہسٹری نکلوا کر دیکھ لیں، کیونکہ میں لندن گیا تھا، میں نے لندن کے، آپ کے بھی دوست ہیں، ہمارے بھی دوست ہیں جو صفحہ کی جرنلسٹ ہیں، میں نے ان سے ایک دفعہ سوال پوچھا، میں نے کہا جی آپ جو بانی تحریک انصاف کی تیسری بیٹی ہیں وہ کہاں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا وہ جمیمہ اسمتھ کے پاس ہوتی ہیں. تو میں نے کہا ویسے، انہوں نے کہا وہ تل ابیب میں رہتی ہیں لیکن آتی جاتی رہتی ہیں زیادہ. میں نے کہا کبھی اس پہ آپ لوگوں نے سٹوری نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا بس کبھی کوئی موقع نہیں بنا. تو میں نے یہ مرزا علی شاہ جو اور باقی سینئر لوگ ہیں، ان سب لوگوں سے میں نے بات کہی. تو بات کہنے کا یہ ہے کہ پاکستان میں چاہے پیپلز پارٹی ہو، اس نے جو اس کی کیپیسٹی ہے اس سے بڑھ کر اب یہ نقطہ نظر اور مقدمہ پیش کیا. ویلکم بیک. بریک سے پہلے بریگیڈیئر صاحب حذیفہ صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ پاکستان جو کچھ کر سکتا تھا اپنی بساط کے مطابق وہ اس نے کیا ہے. کیا یہ درست ہے کہ پاکستان اتنا ہی کر سکتا تھا کہ حمایت کرے اپنے فلسطینی بھائیوں کی، اور یا اور بھی کچھ کر سکتا تھا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیا واقعی ایسا کوئی حل ہو سکتا ہے کہ جس میں ڈونلڈ ٹرمپ عرب دنیا سے اور اسلامی ممالک سے کہیں گے کہ آپ اپنی فوج بنائیں اور جائیں اور امن قائم کریں؟ دیکھیں، ایک تو بات ہے، پہلی دفعہ حکومت پاکستان نے اور پاکستان کے چیف آف اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتنا سٹرونگ سٹینڈ لیا ہے جو کبھی پہلے نہیں ہوئی. یہ حقیقت ہے. اور یہی ایکچولی آئی وڈ سے کہ ایران کے اوپر جب ایران پہ حملہ کیا گیا تو اس وقت بھی پاکستان نے میرے خیال میں جس طریقے سے ایران کا ساتھ دیا، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جب وہاں پر وائٹ ہاؤس گئے وہاں بھی ایران کے بارے میں بتایا امریکنز کو، سارا کچھ کیا. اور اس کے بعد اسی وجہ سے ایران نے دیکھیں اپنی اسمبلی میں کہا تشکر پاکستان، پاکستان کی تعریف کی گئی، اور پاکستان کے ایران کے بہت اچھے تعلقات ہو گئے. اور پھر انہوں نے ریلائز کیا کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے، اور انہوں نے تمام انڈین کو وہاں سے نکالا. جب موساد اور را کا گٹھ جوڑ سے وہاں پر جو ان کے سائنٹسٹ مارے گئے، یہ سب کی ہوا ہے. اسی طرح ابھی بھی جو نائب وزیر ہمارے ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ یہی بات کریں کہ پہلا کام ہے جنگ بندی، یہ ریکگنائز کرنا. اس سے پہلے فلسطین کو تباہ کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. پہلے جنگ بندی کریں، اس کے بعد آپ وہ بیچارے تو حماس کے لیے تیار بیٹھے قیدی دینے کے لیے، لیکن قیدی دے دیں اور جنگ بندی نہ ہو اور اس کے بعد اور برا حال کر دیں، دین واٹ از اینڈ آف اٹ. سو یہ وقت کرنے کی. اور پاکستان نے آج بھی بہت سٹرونگ سٹینڈ لیا ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ حکومت پاکستان نے آنیسٹلی دنیا میں سب سے زیادہ جو آواز اٹھائی ہے پیلسٹین کے لیے وہ پاکستان کی ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو مذاکرات ہو رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، جہاں پر پاکستان کے 7-8 امپورٹنٹ جو ممالک اسلامک والے وہ میٹنگ کر رہے ہیں، میرے خیال میں ٹرمپ بات یہی کریں گے کہ ہاؤ ٹو گورن پیلسٹائن. اگر پیلسٹائن کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو وہ حماس کو چاہتے ہیں کہ اس کو وہاں سے ڈسم کریں، وہ ان کا اتنا لینا دینا نہ ہو. لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پھر یا تو اسلامک ایک فورس بنائی جائے جو پیلسٹائن میں جائے اور وہاں پر ذمہ داری سنبھالے تاکہ ان کے مگر سر حماس کو لیے بغیر اعتماد میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسلامی ممالک جائیں اور جا کر حماس پر سے ہی لڑائی کریں وہاں پر غزہ کو خالی کرانے کے لیے، نہیں اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے اسے پورا کریں، جبکہ حماس ڈونلڈ ٹرمپ کو خط بھی لکھ رہا ہے کہ جی آپ گارنٹی لے لیں ہم جنگ روک دیتے ہیں.
نہیں ایسے نہیں ہے. وہ بات یہ ہے کہ وہ تو گارنٹی ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ بندی کریں, ہم قیدی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, اور ظاہر ہے پیلسٹین کے قیدی جو پیلسٹائن کے وہ بھی ان کو واپس ملنے چاہیے. یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی تصفیہ ہوتا ہے جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں غزہ کی پروٹیکشن ہو, اور وہ چاہتے ہیں, یہ اسرائیل چاہتا ہے کہ حماس وہاں پر آئندہ کے لیے کم از کم ایسی وہ لڑائی جھگڑا نہ ہو جہاں دوبارہ لڑائی ہو جائے, تو اس کے لیے اگر مسلمانوں کی ایک فورس بنتی ہے اور وہ وہاں پر جاتی ہے, اور ہماری لڑائی نہیں, حماس سے ایکسیپٹ کر کے, حماس سے ایگریمنٹ کر کے, وہ جب تک تیار نہیں ہوں گے مسئلہ نہیں ہوگا. محمود عباس کہتے ہیں کہ حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا فلسطینی ریاست کی گورنرز کے اندر, تو وہ ہتھیار ڈال دیں. تو اب ایسی صورت میں تو بالکل وہ اگر ریاست بن جاتی ہے, جی دیکھیں اگر ریاست بن جاتی ہے پھر تو بالکل ٹھیک ہے. حماس کی جگہ پر وہ مسلمان ممالک ٹیمپرری وہاں جا کے پروٹیکشن کے لیے جاتے ہیں, اس کے بعد وہ پیلسٹائن کی فوج کی ٹریننگ کرتے ہیں, ان کے افسر پاکستان میں آ سکتے ہیں, پاکستانی ٹروپ جا کے وہاں ان کے عام سپاہیوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں, ترکی کے لوگ آ سکتے ہیں, ہم ان کو ٹرین کر کے ان کی فورس پراپر. لیکن پیلسٹائن کے پاس فوج نہیں ہے, تو یہ جنگ جو ہوتی ہے دو ملکوں میں فوجوں میں, یہ لڑائی نہیں ہے, یہ جینوسائیڈ ایک سائڈ پہ مار رہے. وہ تو بیچارے حماس کے تھوڑے سے لوگ ہیں, وہ ایک دو مارتے ہیں, لوگ بھاگ جاتے ہیں. جب فوج ٹرینڈ ہو جائے گی پھر حماس کا رول آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. یہی تو بات کی جا رہی ہے. لیکن بات یہ کہ ابھی بھی ٹرمپ نے کہا کہ جی وہ قیدی واپس کریں, تو پھر اس کے بعد جنگ بندی. بھائی آپ جنگ بند کریں تو قیدی بھی واپس ہو جائیں گے, ان کے بھی قیدی واپس ہو جائیں گے, لیکن آپ سٹاپ تو کریں. آپ ابھی وہ فلیٹولیا جو آپ کا چاہ رہا ہے وہاں سے آ رہے, کہہ رہے ہیں ہم ان کو بھی نہیں آنے دیں گے. تو یہ کون سی ظلم کی دھائی مسلمان ملکوں کا قصور ہے؟ اگر وہ عرب یہ سمٹ جو ہوئی تھی جس پہ اسلامی ممالک تھے, وہاں اسٹرانگ ریزولوشن لے کر آتے, آپ جب بند ہو گئی ہوتی, اسرائیل کو سمجھ آ گئی ہوتی, امریکہ خود اسرائیل کو کہتا ہے کہ ناؤ اٹ از انف, بیٹر یو اسٹاپ ڈوئنگ اٹ. ابھی تو ان کے ٹینک بھی جا رہے ہیں, ایکسپلوسیو پہ بلڈنگ اڑا رہے ہیں, پورا ختم کریں تاکہ وہاں کوئی رہ ہی نہ سکے. جی یہی تو بات کر رہا ہوں مسلسل کہ ہمیں تو سمجھ آ جانا چاہیے نا کہ اسرائیل کیا چاہ رہا ہے اور امریکہ کیا چاہ رہا ہے. حذیفہ صاحب بڑی اچھی بات ہے کہ ہم خوشگمانیاں رکھیں, لیکن وہ تو فوٹیلا کو نہیں جانے دے رہا. وہ کہہ رہا ہے محاصرہ ختم نہیں کروں گا, کھانا اور دوائیں نہیں پہنچانے دوں گا, اسرائیل کہتا ہے اس وقت بھی, جبکہ پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ہم سوچ سکتے ہیں, لیکن حقیقت تو اس سے بڑی مختلف ہے. جی بہت شکریہ. پہلے تو میں بریگیڈیئر صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ آج کے دور میں سچ بات کہنا بھی بڑا مشکل ہے, اور کسی کی کوئی ایفرٹ کو تسلیم کرنا, اس پہ پھر اس کو شاباش دینا, جس طریقے سے انہوں نے موجودہ عسکری اور حکومتی قیادت کی جو بھی ایفرٹس تھیں, چھوٹی موٹی کہیں آپ یا زیادہ کہیں, اس کو انہوں نے اکنالج کیا. لیکن دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد وہ فلسطینی سرزمین پر جو ہے فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے جو ہے وہ مٹا دے, اور وہاں پر جو ہے فلسطینی اگر جنگ بندی کی بات بھی کی جائے تب تک اتنا وہ ایلیمینیشن کر چکا ہو کہ فلسطینی چاہیں بھی تو غزہ سمیت دیگر شہروں میں آبادی نہ ہو سکیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس میں دیکھیں آج مسعود صاحب آپ خود اس سے ایگری کریں گے کہ اسکرین پہ بیٹھ کے, ایک تو ظاہر ہے بینگ دا منسٹر میں کچھ باتیں نہیں کھول کے بیان کر سکتا, لیکن اس میں اکیلا پاکستان کو آپ دوش بھی نہیں دے سکتے. دیکھیں عرب ممالک سے ہمارا اب آ کر ایگریمنٹ ہوا, بنیان مرسوس کی کامیابی کے بعد گلف نے ہمیں سنجیدہ لینا شروع کیا کہ پاکستان الحمدللہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو بھی جو ہے وہ ناک و ناک چنے چبا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے ہے کہ جتنے بھی گلف ممالک کے نام لینا ضروری نہیں ہے, لیکن وہاں پر انڈیا کی ڈومیننس تھی, اور آپ کے سامنے ہے پہلے بنگلہ دیش میں بھی انڈیا کی ڈومیننس تھی, اور بنگلہ دیشیوں کی یو اے ای اور جو ہے سعودی عربیہ کے اندر بہت زیادہ لیبر میں باقی حوالوں سے بڑی ڈومیننس تھی. تو اب آ کر جو ہے کچھ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. جب قطر پر حملہ ہوا تو گلف کو احساس ہوا کہ معاملہ غزہ پہ نہیں رکنا, ہمارے اوپر آنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کوئی ڈیلے تو نہیں کیا. پاکستان کو جب کہا گیا کہ جی آپ جوائنٹ ایگریمنٹ کر لیں فار دا ڈیفense آف سعودی کنگڈم آف سعودی عربیہ, ہم فوراً تیار ہو گئے. ہم سے اگر قطر کے لیے کہا جائے گا ہم اس کے لیے بھی سب سے آگے کھڑے ہوں گے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, اور ایٹمی قوت کی ایک اپنا ظاہر ہے ایک دبدبہ ہوتا ہے, روب ہوتا ہے, تو اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پورے خطے میں امن قائم کر سکیں اور اسرائیل کی جو بدماشی ہے اس
کو روک سکیں. لیکن اس میں آپ اگر یعنی ظاہر آپ بہتر پوزیشن میں ہیں, جو بھی آپ کرٹیسزم کریں گے میں تو بڑا پازیٹیو لوں گا, اور بریگیڈیئر صاحب جو کریں گے, سینیٹر صاحب جو کریں گے, لیکن یہ دیکھیں حکومت پاکستان کے ایک ترجمان ہونے کے ناطے میں کوئی بات کروں گا تو ظاہر ایک لیڈ بن جائے گی, شاید میں نے کسی ملک کے متعلق کوئی بات کر دی ہے. لیکن دیکھیں آج اگر غزہ اس حال پر پہنچا ہے تو اس میں آپ اسرائیل کی بدماشی کو تو ہم ذکر کرتے ہیں, لیکن باقی طرف سے جو بے حسی ہے اس پر بھی ظاہر ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے وہ بھی جہاد ہوتا ہے, تو ہم تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہو سکے. تو اگر آج یہ تمام گلف کے ممالک کو احساس ہو گیا ہے تو پاکستان نے اشارہ ایران اور اسرائیل کی وار میں دے دیا تھا, آج سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کی صورت میں بھی دے دیا ہے. قطر کے اوپر ہونے والے حملے کے چند گھنٹوں میں آپ کے وزیر اعظم نے نہ صرف رابطہ کیا, آپ کا وزیر اعظم وہاں جا کر بیٹھ گیا. تو بس یہ گلف کے ممالک اللہ کرے تگڑے رہیں. تو اسرائیل کو جس انداز میں بھی نمٹنا پڑا, اگر دنیا کے امن قائم نہ کر سکے تو پھر پاکستان اپنے ہتھیاروں کے ذریعے جو ہے غزہ میں امن قائم کرنے کی پوری تگ و دو کرے گا. کیا یہ وقت کا میں مقابلہ سخت, سیدھی سی بات ہے. اب ٹائم ہی اتنا نہیں ہے کہ وہ فلسطین جو غزہ کی پٹی ہے وہ تو فارغ ہی ہو گئی ہے نا, تقریباً بلیک آؤٹ ہے, اب تو خبریں بھی وہاں سے بہت خالی آ رہی ہیں. دیکھیے یہ دونوں محترم نے جو بات کی ہے کہ امریکہ یا دوسرے ملک یہ کہتا ہے کہ قیدی رہا کرو. جی آپ مجھے بتاؤ, دنیا کا شاید پہلا ملک کو قطر جس نے ثالثی کے لیے حماس اور اسرائیل کے بیچ میں مذاکرات کرائے, کئی ڈیبیٹ ہوئی ہے, ان کو انہیں نہیں چھوڑا, اس کے اوپر حملہ کیے. اب آپ مجھے بتاؤ کون کرے گی؟ اب تو صرف اور صرف ہمیں اسلامی ممالک کو ایک ہونا پڑے گا, اور ایک ہونا ضروری ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ جی بالکل آئیں گے, بالکل اس وجہ سے آئیں گے کہ اب جو گلف ممالک ہے ان کو خود ان کی ضرورت ہے, ان کو پتہ ہے کہ امریکہ یا اربوں خربوں ڈالر ہم سے تو لے رہے سیکورٹی کے نام پہ, مگر بچانے کوئی نہیں آئے گا. ہمارے پاس بھی تو چھٹا بیڑا آ رہا تھا, چھٹا بیڑا آتا تھا, ہمارا کیا اشر ہوا وہ بھی تو دنیا کو پتہ ہے. لیکن سوال یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ایٹمی طاقت بھی ہے, واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے, فوج تکڑی ہے, 1.5 ارب ملک ہندوستان کو جو ہے نا وہ سبق سکھا چکا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب گلف کے پاس پاکستان کے طرف دیکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ایک تو ایک مسلمان ہے, اور دوسری بات ان کو پتہ ہے ماضی میں بھی جو مکے کے اوپر آئے تھے قبضہ کرنے کے لیے تو پاکستانی فوج نے ان کو چھوڑا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا وہ انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اسلامی ملکوں کا انشاءاللہ سپاہ سالار بنے گا. اور کیونکہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے, ہمارے پاس تکڑی فوج ہے, ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے ٹیکنیکل اسے, لیکن یہ ہوگا کہ باقی جو اسلامی ملک ہے ان کو ہم ساتھ لے کے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں تو ایک درخواست کروں گا ظفار رحمان صاحب کی حکومت تک یہ بات پہنچا دے کہ نیٹو کے طرز پہ اسلامی ملکوں کے کوئی اس طرح چیز الائنس بنا دے تاکہ دنیا میں کئی مسلمان ممالک کے خلاف کوئی کارروائی ہو تو اس کو مقابلہ نیٹو کے طرز پہ اسلامی ممالک کر لیں. بالکل موجود ہے. تو ایک بریک لینا ہے, بریک. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اور وقت ختم ہو گیا ہے, اور خاتمے پر ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ خون تو خون ہے, گرتا ہے تو جم جاتا ہے, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ظلم کی انتہا ہو چکی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ظلم اب مٹے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا قادر خان مندوخیل صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ کا شکریہ. حذیفہ رحمان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.